بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی 100 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو، اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ حضرت ابو ظہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کے ہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صفحے اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ ضرور قرہ اندازی بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمعائی آنا شیطان کی طرف سے ہے،
لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمہائی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت
درود پاک میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کر کے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب وہ بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے
عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک 1 کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کے رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔